قواعد عربیہ کی کلاس میں شرکت کرنے والے میرے رفقا، پھر دور اور نزدیک سے اس کلاس کی زینت بننے والے عزیز طلباء و طالبات، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بحمدہ تعالی پھر دوبارہ ہم لوگ عربی قواعد، عربی گرامر کی کلاس میں حاضر ہیں۔ کل کی کلاس میں عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگوں نے جو گفتگو کی تھی، یا ہم لوگ جس سلسلے میں گفتگو کیے تھے، تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ قاعدے، کچھ باتیں آپ سے کی جائیں گی۔ کل بتایا گیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اس سلسلے میں بارہا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو کلاس ہے، اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ فعل کو پہلے نمبر پر لیں گے، یعنی فعل کی تعریف کیے جانے کے بعد فعل کو زیر بحث لانے میں ہم سبقت کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہم فعل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے بھئی اسم کے مقابلے میں، تو اس کے وجوہات بھی کل بیان کر دیے گئے تھے۔ تو دوستو، یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ فعل کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ فعل، کل آپ کے سامنے فعل کی تعریف باضابطہ آ چکی ہے کہ فعل کے اندر معنی خود بخود پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فعل کے اصلی معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ اور وقت بھی ملا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ زمانہ بھی ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اور فعل کا اپنا اصلی معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دوستو، یہاں آج بتایا جا رہا ہے کہ فعل کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ فعل کی ایسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جو اصل بنیادی قسمیں ہیں، کہ اگر ان بنیادی اصل قسموں کو ہم جان لیں تو دیگر قسموں کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی سہولت ہوگی، اور اس کو آسانی سے ہم جان سکتے ہیں۔ تو دوستو، فعل کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر فعل کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ بہرحال 3 ہو یا 4، بہرحال بنیادی قسموں کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ تو یہاں مزید تشفی کے لیے 4 قسموں کو لیا جا رہا ہے کہ فعل کی بنیادی طور پر، اصل بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں، اساسی بنیادی قسمیں ہیں کہ اسی سے ساری قسمیں جنم لیتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے نمبر 1 فعل ماضی، دوسری قسم ہے یعنی نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر، نمبر 4 فعل نہیں۔ یہ اس کے نام ہے 4 قسموں کے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ بعض کتابوں میں فعل نہیں کو بنیادی اصلی قسموں میں شمار کیا گیا، بعض کتابوں میں اس کو بنیادی قسموں میں شمار نہیں کیا گیا، بھئی امر کے تحت میں اس کو لیا گیا، کیونکہ امر میں نہیں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کے اندر بھی حکم پایا جاتا ہے، مگر ایک چیز کے اندر، فعل امر کے اندر کرنے کا حکم ہوتا ہے، فعل نہیں کے اندر نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے اس کے تفصیلات آئیں گے۔ تو بہرحال فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، یہ 4 بنیادی فعل کی قسمیں ہیں، بالکل فعل کی بنیادی قسمیں ہیں۔ جس طریقے سے دوستو گنتی اور عدد کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو 1 سے لے کر 10 تک گنتی آ جائے تو باقی کی گنتی اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بھئی اگر کسی طالب علم کو فعل کی یہ بنیادی 4 قسمیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی کی ساری قسمیں اس کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، پھر اس کے اوپر اس کو دسترس حاصل ہو جائے گی۔ تو پہلے نمبر پر فعل ماضی ہے، دوسرے نمبر پر فعل مضارع ہے، تیسرے نمبر پر فعل امر، چوتھے نمبر پر فعل نہیں۔
بنیادی قسمیں، یہ بنیادی قسمیں ہیں، اس کو یاد رکھا جائے۔ طلباء و طالبات، بعض اوقات فعل کی قسمیں اگر کوئی پوچھے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ 4 قسمیں فعل کی بنیادی قسمیں ہیں، بنیادی طور پر یہ 4 قسمیں ہیں بھیا، اصل بنیادی طور پر یہ 4 قسمیں ہیں۔ تو فعل ماضی کی طرف آتے ہیں۔ فعل ماضی کی تعریف یہاں پر لکھ دی گئی ہے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ یہ بالکل آسان سی تعریف ہے، مشہور تعریف ہے۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو فعل کے اندر تو زمانہ پایا جاتا ہے، یہ بات تو کل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ اور وقت ہوتا ہے، مگر فعل ماضی کے اندر کون سا زمانہ اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فعل ماضی کے اندر، ایسے تو ہر فعل کے اندر ہوتا ہے زمانہ، لیکن فعل ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا تصور اس کے اندر کار فرما ہوتا ہے فعل ماضی کے اندر۔ تو اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو فعل ماضی کی ایک مثال میں یہاں لکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ فعل ماضی درج کیا جا رہا ہے، یہ ہے فعل ماضی۔ اب وہ فعل ماضی کی پوری گردان، فعل ماضی کے صیغے، فعل ماضی کی ساری نوعیتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آگے آئیں گی، لیکن یہاں تعریف کے بعد تھوڑا سا مثال دینے کے اعتبار سے یہ لکھ دیا گیا ہے خارجہ، جیسے مثال کے طور پہ خارجہ یہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر دیکھیے اس کا معنی، اس کا جو ترجمہ اور معنی ہے یہ ہے نکلا۔ خرجہ کے معنی ہوتا ہے وہ نکلا۔ تو یہ جو نکلا کا جو لفظ ہے، خرجہ کے اندر بنیادی طور پر ایک معنی ہے نکلنے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نکلا کا لفظ ہم سن رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، تو اس کے اندر نکلنے کے عمل کے ساتھ ساتھ وہ نکلنا گزشتہ وقت میں، گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں پہلے ہو چکا ہے، اس کا بھی تصور ساتھ میں آ رہا ہے۔ وقت کا اور زمانے کا تصور بھی ساتھ میں بھیا آ رہا ہے۔ بھیا خرجہ کے اصل معنی کے ساتھ زمانے اور وقت کا تصور بھی یہ آ رہا ہے۔ گزشتہ زمانے میں نکلنے کا وجود ہوا، نکلنے کا کام ہوا، اس کو یہ لفظ بتا رہا ہے۔ تو اس طرح فعل ماضی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کے اصلی معنی کے ساتھ ساتھ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ اور وقت بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ گزرا ہوا زمانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ جس کے اندر پایا جاتا ہے، گزرا ہوا وقت پایا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو گزرا ہوا وقت کس کو کہتے ہیں؟ تو دوستو یہ بات یاد رکھنا ہے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ یا گزرا ہوا وقت کا مطلب ہے کہ وہ کئی سال بیت گئے، کئی مہینے گزر گئے اور بہت سارے دن رخصت ہو گئے تو اس کو ہم گزرا ہوا زمانہ اور گزرا ہوا وقت سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ گزرے ہوئے وقت اور زمانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اب ہم جس حال میں ہیں، جیسے مثال کے طور پر دوستو، معزز سامعین و ناظرین، طلباء و طالبات، میں ابھی آپ سے ہم کلام ہوں، پھر اس فعل ماضی کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ جو گفتگو کا عمل مجھ سے ہو رہا ہے تو اس سے ذرا پہلے والا جو عمل ہے، اس سے بالکل ذرا پہلے والا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، اسی کو ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ۔ گزرا ہوا زمانہ بننے کے لیے، گزرا ہوا وقت کہلانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دن گزرنا یا کئی گھنٹے گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بھیا اب جس حال میں اب ہیں ہم، جو اب ہم کر رہے ہیں، اس وقت ہم جس کام میں ہیں، مصروف ہیں، تو اس سے ذرا پہلے والی جو حرکت ہماری ہوئی، جو اس سے پہلے ہمارا جو عمل ہوا اور اس سے پہلے جو وقت گزرا اور زمانہ پایا گیا، بس اسی کو ماضی کہتے ہیں۔ بھئی اسی کو ماضی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، تو میں نے یہ تعریف پڑھی، تو اس تعریف کو پڑھنے سے پہلے میں نے فعل نہیں لکھا، فعل امر لکھا، فعل مضارع لکھا، فعل ماضی لکھا،
تو وہ اس تعریف کے وقت سے پہلے، اس تعریف کو پڑھنے کے وقت سے پہلے جو وقت گزرا فعل نہیں، امر، مضارع اور ماضی لکھنے میں، اس سے ذرا پہلے، بس وہ ماضی ہے، وہ گزرا ہوا زمانہ کہلاتا ہے. کوئی طول طویل دن اور گھنٹے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے ذرا پہلے وہیں بیٹھ کر وہ ہاتھ دھو رہا ہے، تو وہ ہاتھ دھونے کا جو عمل کھانا کھانے سے ذرا پہلے ہوا وہ ماضی ہے، وہ ماضی میں چلا گیا، وہی زمانے ماضی ہے، وہ وقت گزرا ہوا وقت کہلاتا ہے. تو یہ سمجھنے کے بعد بھئی آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ جو نیچے درج کیا گیا ہے معزز طلباء و طالبات، یہ دیکھیے فعل ماضی کی تعریف کے بعد یہاں زمانہ اور وقت لکھا گیا ہے. یعنی زمانہ اور وقت دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، وقت بولیے یا زمانہ بولیے ایک ہی چیز ہے. تو زمانہ یا وقت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. زمانے کی 3 قسمیں ہیں. 3 سے ہٹ کر زمانہ کی کوئی چوتھی قسم نہیں ہے. زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، تیسرا ہے مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. تو ماضی کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت ماضی، زمانہ ماضی کا مطلب وہی گزر چکا، جو گزرا ہوا جو وقت ہوتا ہے، گزرا ہوا جو زمانہ ہوتا ہے، وہ ماضی کہلاتا ہے. پھر اب ہم جس زمانے سے، جس وقت سے گزر رہے ہیں، یہ جو میں یہاں پر اگر یہ لکھ رہا ہوں تو یہ جو وقت لکھنے کا گزر رہا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں جس وقت میں، تو یہ وقت ہے حال. اور جیسے ہی میرا یہ وقت لکھنے کا گزر جائے گا، لکھنے کا عمل ختم تھوڑا سا ہٹ جائے گا، اور وہ وقت سے ہٹنے کے بعد پھر آگے میں لکھوں گا تو وہ مستقبل ہے. تو آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، پھر گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں. تو زمانے یا وقت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا. تو یہ جو فعل ماضی کی تعریف یہاں لکھی گئی ہے اور فعل ماضی کی جو بحث اب شروع ہو رہی ہے، تو اس کا تعلق حال اور مستقبل یعنی موجودہ یا آنے والا وقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، گزرے ہوئے وقت سے اس کا تعلق ہے. ماضی کسی بھی نوعیت کا ہو، ماضی کسی بھی ٹائپ کا ہو، وہ ہوتا ہی ہے گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھنے والا. ماضی کے اندر نہ حال ہوتا ہے نہ مستقبل. تو ماضی چونکہ وہ گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے. فعل ماضی کو، یہ ہو گئی بات فعل ماضی کی. فعل ماضی کی بات ہونے کے بعد فعل ماضی کی جو کیفیت ہے اس کے سلسلے میں تبصرہ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. یاد رکھیں طلباء و طالبات، معزز سامعین و ناظرین، کہ فعل ماضی جو کلمہ ہے تو فعل ماضی کے اندر رہتا ایک فعل ہے فعل ماضی، لیکن اس کے اندر مقرر کیے ہوئے کچھ الفاظ ہیں، وہ الگ الگ لحاظ سے ہیں. بھئی اگر کوئی مرد ہے وہ فعل ماضی استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ لفظ مقرر کیا گیا. کوئی عورت ہے تو اس کے لیے الگ الگ لفظ مقرر کیا گیا ہے ماضی. پھر اگر وہ دور ہے، غائب ہے، تو اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے لیے الگ لفظ مقرر ہے. پھر اسی طریقے سے اگر سامنے ہے اس کے اعتبار سے گفتگو ہو تو اس فعل ماضی کا لفظ الگ ہے. پھر اسی طریقے سے بھئی فعل ماضی کا جو لفظ ہے وہ کہنے والے کے اعتبار سے یا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی تعداد کے اعتبار سے بھی الگ الگ الفاظ مقرر ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اس طرح سے. تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں آئیں گی. میں یہاں سر دست یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فعل ماضی ایک فعل ہے، مگر اس کے اندر الگ الگ لحاظ سے الگ الگ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو الفاظ نپے تلے انداز میں مقرر ہیں تو ان کی تعداد جملہ 14 ہے. یعنی فعل ماضی کے اندر 14 الفاظ آتے ہیں. 14 الفاظ پر مشتمل فعل ماضی ہوتا ہے. تو وہ کس کس اعتبار سے ہوتا ہے مزید تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں آئیں گی. لیکن یہاں پہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ فعل ماضی جو فعل ہے
ویسے تو فعل مضارع کے اندر بھی ہے، فعل امر کے اندر بھی وہ الفاظ ہیں، فعل نہیں کے اندر بھی وہ الفاظ ہیں، 14 الفاظ پر مشتمل یہ افعال ہے. تو مگر ہم فعل ماضی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اسی کے اعتبار سے بات چیت ہوگی. فعل ماضی کا جو فعل ہے اس کے اندر جملہ 14 الفاظ ہوتے ہیں. پھر وہ 14 الفاظ بھی دوستو ایک مخصوص پیرائے میں مخصوص انداز سے نپے تلے انداز سے ڈھالے ہوئے انداز میں وہ مقرر کیے گئے ہیں. 14 الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ مجموعہ یہ ہے. میں ابھی بورڈ پر وہ 14 الفاظ نہیں لکھوں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی کلاس میں اس کو لکھ کر باضابطہ اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی جائے گی. فی الوقت اتنا آپ سے عرض کرنا مقصد ہے کہ فعل ماضی جو فعل ہے اس کے اندر 14 الفاظ آتے ہیں. 14 الفاظ یہ ہیں جیسے کہ ابتدائی درجے میں پڑھنے والے طلباء و طالبات بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہ ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ 14 الفاظ ہیں. میں ابھی تک ان چیزوں کو الفاظ کہہ رہا ہوں، یاد رکھ. یہ فعل ماضی کے اندر پائے جانے والے 14 الفاظ ہیں. کتنے ہیں بولو؟ 14 الفاظ ہیں. بھائی ایسا سمجھیں کہ 14 الفاظ کی ایک لڑی ہے. فعلا سے لے کر فعلنا تک 14 الفاظ کی ایک لڑی ہے. پھر وہ اچھے انداز سے جڑی ہے. تو وہ جو جڑی ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، اس طرح الی آخری. تو 14 الفاظ کی یہ جو لڑی ہے ہیں یہ بھی لفظ. مگر یاد رکھیں کہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، کچھ بھی ہو، فعل کے اندر پائے جانے والے یہ جو 14 الفاظ کی لڑی ہوتی ہے یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں. الفاظ سے باہر کوئی مخلوق نہیں ہوتی دوسری. یہ بھی لفظ ہوتے ہیں لیکن فعل کے اندر کے نپے تلے ڈھالے ہوئے یہ مخصوص قسم کے یہ جو 14 الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک الگ نام رکھا گیا ہے. یہ تو لفظ، فعلا لفظ ہے، فعلو لفظ ہے، فعلنا لفظ ہے، سب لفظ ہے. لفظ سے باہر کوئی دوسری چیز نہیں ہے. لیکن ان کا ایک قانونی نام رکھا گیا ہے. بھائی ان کا ایک خاص نام رکھ دیا گیا ہے. تو وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے صیغہ اور صیغے. یہ جو فعلا، فعلا، فعلو کی یہ جو لڑی تھی، تو ابھی میں اس لڑی کو مجموعی طور پہ کیا کہا جائے گا وہ ابھی عرض نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا. بھئی ابھی تک میں الفاظ کے اعتبار سے گفتگو کر. اب دیکھیے یہ جو فعلا سے لے کے فعلنا تک کی جو لڑی ہے 14 الفاظ پر مشتمل، تو ہیں یہ الفاظ مگر ان کو صیغے کہا جاتا ہے. بھئی ایک ہو تو صیغہ، پھر ایک سے زائد ہو تو صیغے کہا جاتا ہے. فعلا اگر ہم ایک لفظ استعمال کریں فعل کا، فعل ماضی کا مثال کے طور پہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو لفظ نہیں کہیں گے، ہے لفظ مگر اس کو لفظ نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا صیغہ. یہ ایک یہاں کا ایک انفرادی امتیازی قانونی نام ہے. نام ہے. مثال کے طور پر دوستو یہ جو نماز پڑھانے والی شخصیت ہوتی ہے بہت بڑا درجہ ہے. تو نماز پڑھانے والی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ہوتے انسان ہے. بھئی انسان کے باہر کی کوئی مخلوق نہیں ہوتی، انسان ہے. تو انسان ہوتے ہیں لیکن بھئی ان کا ایک منصبی نام ہوتا ہے، وہ ہے امام. تو اس طرح منصبی نام بھی ہوتا ہے، قانونی نام بھی ہوتا ہے. تو فعل ماضی کے اندر کے جو 14 الفاظ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ قانونی ہے، وہ ہے صیغے. کیا نام ہے؟ صیغے. اب فعلا کیا ہے، خرجہ کیا ہے، حفیظہ کیا ہے، جلسہ کیا ہے؟ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ الفاظ ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ صیغے ہیں. ہے لفظ حالانکہ مگر صیغہ اس کا ایک نام الگ سے رکھ دیا گیا ہے. تو صیغے کا لفظ جب استعمال کیا جائے، اے دور و نزدیک کے طلباء و طالبات، جب یہ لفظ بولا جائے تو ہمارا ذہن فوری فعل کی طرف جانا چاہیے.
فعل کے مخصوص الفاظ کی طرف جانا چاہیے. فعل کے مخصوص الفاظ کو جو متعین ہیں مقرر ہیں ان کو صیغے کہتے ہیں. پھر اگر وہ ایک ہو تو اس کو صیغہ کہتے ہیں. یہاں تک تو ہم پہنچے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بھائی اگلے درس میں اس کو پورا نقشہ ڈال کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو ہو گئے فعلا سے لے کے فعلنا تک کے جو الفاظ ہیں مخصوص، وہ اس کا نام ہے صیغے یا صیغہ. مگر ساتھ ہی ساتھ جب ہم فعل ماضی، فعل امر، فعل نہیں، فعل مضارع کو پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، تو اس کے اندر درج ہوتا ہے یہ فعل ماضی کی گردان ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل ماضی کی گردان ہے، یہ فعل مضارع کی گردان ہے، یہ فعل امر کی گردان ہے، یہ فعل نہیں کی گردان ہے. تو فعل ماضی کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا جاتا ہے، وہ ہے گردان کا. گردان کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں، یہ فعل ماضی مضارع کے صیغے ہیں. حالانکہ صیغے بھی ہیں. بھئی اگر اس کو کہا جائے، بھئی ایک سے زیادہ الفاظ اگر کہیں تو صیغے بولیں گے. پھر ایک لفظ بولا جائے وہ مخصوص الفاظ میں سے تو اس کو صیغہ بولیں گے. ابھی بات ہوئی. لیکن گردان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ گردان کا لفظ. اب یہ گردان کس کو کہتے ہیں؟ گردان کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے گردان کا؟ گردان کا اب یہ گردان کا مطلب بھی کچھ حد تک یہی ہے کہ وہ مخصوص انداز میں مخصوص حیت کے ساتھ بھئی الٹ پلٹ کر کے پلٹ کے کچھ الفاظ مقرر کیے جائیں اور استعمال کیے جائیں. لیکن ہم گردان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ بچوں فعلا سے لے کر فعلنا تک جو 14 الفاظ پر مشتمل لڑی ہے، صیغوں کی ایک لڑی ہے مسلسل، تو یہ لڑی جب مکمل طور پہ مراد ہوتی ہے تو اس کا نام ہے گردان. کیا نام ہے اس کا؟ فی الوقت آسانی کے لیے یہ سمجھنا ہے. تو گردان کس کو بولیں گے؟ فعل کے صیغوں پر مشتمل مکمل جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا نام گردان. مثلا بھئی اگر کوئی شخص جو ہے فعلا فعلا فعلو کہہ دیا، فعلا فعلا فعلو، بس 3 الفاظ 3 صیغے وہ اس نے بیان کیے، تو اس کو گردان کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کو گردان کہا جائے؟ نہیں. بھئی اگر کوئی شخص فعلا سے لے کر فعلتو تک 14 الفاظ میں سے 13 الفاظ بھی استعمال کرے، 13 الفاظ پڑھ دے، تو تب بھی اس کو گردان نہیں کہا جائے گا، اس کو صیغے کہا جائے گا. گردان کا لفظ اس وقت فٹ ہوگا جبکہ فعلا سے لے کے فعلنا تک مکمل 14 الفاظ مراد ہوں. 14 الفاظ پر مشتمل پورا مجموعہ ہو، یعنی صیغوں کے مکمل مجموعے کا نام گردان ہے. پورے صیغوں کے مجموعے کا نام، مکمل مجموعے کا نام. ایک بھی صیغہ چھوٹ گیا تو اس کو گردان نہیں کہہ سکتے، اس کو بولیں گے صیغے. بھئی ایک لفظ ہے فعل ماضی کا، مثال کے طور پہ فعلا ہے، فعلتو ہے، ایک لفظ ہے تو اس کو کہیں گے صیغہ. پھر ایک سے زیادہ اگر 13 بھی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے؟ کیسے اس کو بولیں گے؟ صیغے ہیں. تو طلبہ طالبات مثال کے طور پہ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو، یہاں تک میں یہ فعل ماضی کے مخصوص الفاظ جن کو صیغے کہا گیا یہاں تک میں نے پڑھا. تو اس کو گردان بولا جائے گا؟ جی گردان نہیں بولا جا سکتا. اس کو گردان ابھی کیوں؟ اس لیے کہ ایک صیغہ میں نے کم کہا. فعلنا باقی ہے. فعلتو تک اگر میں یہ الفاظ پڑھ لوں تو اس کو گردان نہیں کہا جائے گا. گردان اس وقت کہا جائے گا جبکہ فعلا سے لے کے فعلنا تک مکمل پورے صیغے پڑھیں، پورے صیغے لکھیں، پورے صیغوں کو مراد لیا جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ گردان. کیا کہا جائے گا اس کو؟ گردان. تو یہ ہو گیا گردان کا قصہ. پھر یہ دیکھیے صیغہ جو ہوتا ہے ان میں سے ہر لفظ کو صیغہ کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں
صیغے کا معنی ہوتا ہے ڈھالا ہوا، پگھلایا ہوا، ڈھالا ہوا، ایک مخصوص حیت میں اس کو بنایا گیا ہو، کسی لفظ کو، کسی چیز کو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ۔ صاغہ یصوغ صیغتاً، تو اس کے معنی آتے ہیں پگھلانا، ڈھالنا، مخصوص شکل میں الفاظ کو، مخصوص حیت میں الفاظ کو بولنا۔ تو یہ صیغہ ہے، چونکہ یہ جو فعل ماضی، مضارع، امر نہیں کی جو گردانیں ہوتی ہیں تو مخصوص حالت میں، مخصوص حیت میں، مخصوص شکل میں اس کو ڈھال دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ صیغہ یا صیغے۔ جب پورا مجموعہ مراد ہو جاتا ہے تو اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ اس کا نام ہے گردان۔ تو اب ہم لوگ بھیا آج کا سبق یہیں پر موقوف کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بھیا اگلی کلاس میں معزز ناظرین و سامعین، طلبہ و طالبات، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ہم کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔